بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پارلیمنٹری پارٹی پنجاب کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، ہمارے ایم ایل اے قومی گورنر اور ہماری لیگل ٹیم کے حصہ ہیں جناب سردار عزیز خان کوثر صاحب، جس میں ہمارے پارلیمانی لیڈر جناب علی امتیاز بڑھائی صاحب، جس میں ہمارے ڈپٹی چیف وپ شیخ امتیاز صاحب، ہمارے ایم پی اے فرق جاوید نور صاحب، ہمارے ایم پی اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی جناب حافظ فرز صاحب، اور میاں اعجاز شفیع صاحب ہمارے ایم پی اے، احمد مجتبی صاحب ہمارے ایم پی اے، وقاص نور صاحب ہمارے ایم پی اے، اور یہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اب آپ کو میں 3-4 دفعہ میں اسٹاپ کر چکا ہوں. ڈیلی ہماری سچویشن تبدیل ہو رہی ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی بتا کے پھر میں مائک دوں گا اپنی سینئر لیڈرشپ کو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ہم نے احتجاج کیا. میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے وہ احتجاج کیا. پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو مینڈیٹری کیا گیا. ایک ایسی چیف منسٹر کو مسلط ہوئی ہمارے اوپر جو کہ ایک جیلی مینڈیٹ سے آئی. اس کے بعد ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہے. آج اس حد تک گئے یہ گورنمنٹ کہ آپ نے عمران خان ہمارے پیٹرن چیف پہ عزت کیس جیسے گھنونے ہمارے اوپر کیس بنوائے. اس کے بعد ہمارے ورکرز کو، ہماری خواتین کو آپ لوگوں نے گھروں سے باہر نکال دیا سیدھا. اس کے بعد آپ نے 5335 ارب روپے کا بجٹ دیا. کیا ایک ایسی حکومت جو جیلی مینڈیٹ سے آئی ہو، جو ایک نالائق ترین حکومت ہو، جو پچھلا بجٹ بھی نہ صحیح استعمال کر سکی ہو، جو پچھلا 842 ارب روپے کا جو ان کا ADP تھی اس کی صحیح استعمال نہ کر سکی ہو، جہاں پہ آپ کے تقریباً 14,000 اسکول آؤٹ سورس ہو چکے ہوں، جہاں پہ آپ کے BFUs اور RHC آؤٹ سورس کر کے آپ 1,30,000 میڈیکل میں جو ملازم ہیں ان کو آپ فارغ کر چکے ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ملکہ کوئین ملکہ الزبتھ ثانی ملکہ الزبتھ کی اگر ہم نے گستاخی کی ہے تو یہ گستاخی ہوتی ہے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لا جوائنٹ اسپیکر، ہمارے اسپیکر ایک لا جوائنٹ اسپیکر ہیں. آپ کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہونا چاہیے. آپ پہلے جن سے ہمیں دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں. آپ نے پہلے جن سے جو آپ نے پریس ٹاک کی، میں 10 دفعہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو استعفے دے کے باہر چلے جائیں. جن کے پاس جنرل مینڈیٹ ہے وہ استعفے دے کے باہر چلے جائیں. جن کے پاس جیلی مینڈیٹ ہے وہ اندر ہیں. دیکھیں، بات سی ہے، ہم نہیں جھکیں گے. ہم کبھی بھی کمپرومائز تو ہمارے خان نے نہیں کیا. ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد اگر میں آپ کو شارٹلی میں 2-3 اسٹاپ کر چکا ہوں اس موضوعات میں کہ ہم نے احتجاج کیا ہے. اسپیکر صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کی وائلیشن کی ہے، ہم نے رول آف پروسیجر کی وائلیشن کی ہے. آپ کہیں دکھا دیں کہ اسمبلی کی کارروائی پہ کوئی DC ہوا ہے. آپ جہاں کی مثالیں لیتے ہیں، نیوزی لینڈ کی اسمبلی کی مثالیں لیتے ہیں، آپ دوسرے ملکوں کی. اور میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا جب آپ نے میری رولنگ میری آرڈر پہ رولنگ کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میری یہ دعا ہے اس ملک کے لیے اور صوبے کے لیے، اس ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس قسم کی آپ رولنگ دے رہے ہیں اسی قسم کی اسمبلی کی کارروائی چلے. جناب اسپیکر، آپ ہمیں آپ کی حکومت ہمیں ہمارا جینا دشوار کر دے. وہ چیف منسٹر ہے اور کھڑے ہو کے احتجاج بھی نہ کریں. آپ نکال لیں ویڈیوز، آپ ان اسمبلیز کی، ان اراکین کی، ان منسٹرز کی جنہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیں. ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ملٹی میڈیا آپ کو چلوا کے دکھا سکتے ہیں. آپ صرف قانون کی کتاب کو لہرا کے میں کہتے ہیں کہ آپ قانون پہ عمل نہیں کرتے. کیا ڈپٹی اسپیکر کندھوں پہ چڑھ کے نعرے بازی ڈپٹی اسپیکر اسی ہاؤس میں کرے؟ ہم اسپیکر صاحب آپ کو
دکھائیں گے کہ جب ہم نہیں تھے اور آپ کے ایم پی اے اور منسٹر نے ہمیں ننگی گالیاں دی ہیں پیچھے، آپ کو وہ نہیں نظر آ رہے، آپ کو ہم ہی نظر آ رہے، آپ کہتے ہیں کہ غصہ ہوئے، تو اس میں جب دوسرا بندہ جس کے ساتھ ہم لڑے ہیں تو وہ بندہ کدھر گیا؟ اس کو آپ نے بغیر سنے آپ نے اس کو فری کر دیا اور چھوڑ دیا۔ دیکھیے آپ میں یہ بات بار بار نہ کرتا آپ کو اگر لا کا پتہ نہ ہوتا، آپ کو اپنے اوپر ایسا ایک سیاہ دھبا لگانے جا رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا؟ جو 10-10 20-20 ایف آئی آرز میں این پی ایز ہیں وہ آپ کی ان ریفرنس سے یا سسپینشن سے نہیں گھبرائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، آپ اس اسمبلی کو بے توقیر کر رہے ہیں، آپ اپنے ایم پی ایس کو جتنے آپ کے ایم پی ایس ہیں آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 8 فٹ کی کرسی کے اوپر اٹھا دیا ہے۔ آپ نیچے دیکھیں، یہ بڑی عارضی کرسی ہے، اس میں آپ یہ نہ کرائیں کہ آپ نے ریفرنس دے دیا ہے، آپ نے ہمیں ڈی سی کروانا ہے، آپ کروائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، 107 ممبر کھڑا ہے، آپ کی اسمبلی میں 107 ممبر نہیں جائے گا، اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک دمیہ پوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کا پرانا، آپ کی حکومت کا پرانا نتیجہ ہے، آپ اسے بٹھا دیں۔ آپ نے ہائیسٹ سپلیمنٹری بجٹ پاس کیا، پنجاب کی تاریخ میں 509 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پاس ہوا ہے، اور وہ صرف 23 بندوں کے ساتھ ہوا ہے، اپوزیشن کے بینچز خالی تھے۔ کیا آپ اخلاقی طور پہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کم از کم اپنے 200 بندہ پورا کر لیتے؟ پوری سرگرمی میں نے پچھلی پریس ٹاک میں دکھائی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ڈراتے ہیں، جو ہمیں دھمکاتے ہیں، ہم 106 ایم پی ایس کھڑے ہیں، ہم نے اصولوں کی پاسداری کی ہے، ہمارا لیڈر اندر ہے، کیا ہم اس کو نہ یہ دکھائیں چیف منسٹر کو کہ اڈیالہ جیل تمہاری ڈومین میں آتا ہے، اڈیالہ جیل میں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہیں، اڈیالہ جیل میں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کے پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور میں ہر دفعہ میں یہ اپنی اسپیچ میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ محترمہ بتائے کہ اڈیالہ جیل کس کی ڈومین میں آتا ہے؟ پنجاب حکومت کی ڈومین میں نہیں آتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 10 کھرب روپے کی جو آڈیٹر جنرل پاکستان میں جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بے ضابطیاں ہوئی ہیں، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بیڈ گورننس ہے، اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے پسندیدہ کمرشل بینکوں میں آپ نے پیسے رکھوائے، وہاں سے سود کی مد میں ان لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ کیا ہم آپ سے یہ بات نہ پوچھے؟ ہم پوچھتے رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ موجودہ حکومت کا دباؤ جتنا بھی آپ پہ ہو، آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسپیکر کے طور پہ کام کرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کروانے چلے الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں، لیکن ہم مقابلہ کرنے کے لیے اس حکومت کا تیار ہیں۔ ہم اس حکومت کے اونچے حضرت پہلے بھی نبھا چکے ہیں، پھر بھی نبھاتے رہیں۔ ہمارے 106 ممبر ہم پوری طرح متحد ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ممبر کے پیچھے کہانی ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے جب 1 اپریل کو رجیم چینج ہوئی 2022 میں، اس سے لے کے آج دن تک پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں ہے، اور اس کے ہر اسٹیک ہولڈر، ہر ایم ایل اے، ہر ایم پی ایس، ہماری ہر خاتون، ہمارے ہر جو ورکر ہے، ہمارے جو بھی جس کی بھی تھوڑی سی ایفیلیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس کو اس حکومت نے نشانہ بنایا ہے۔ تو میں یہ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ہم اپنا آئینی اور قانونی حق رکھتے ہیں کہ ہم اس پنجاب حکومت کے اور اسپیکر کے جو بھی غیر آئینی اقدامات ہیں، ہم قانونی چارہ جوئی کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ 26 نہیں ہے یہ سسپینڈڈ، یہ سمجھے کہ 106 ہے۔ ایک بات میں اور کلیئر کر دوں، جناب اسپیکر آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ مجھے پارلیمان لیڈر نے کہا، اب آپ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر۔ جناب اسپیکر آپ کے دوست، ہمارے دوست سب موجود ہیں، ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کے سامنے فیصلہ رکھیں گے، ہم آج بھی اس بات میں ہیں، اور میں نے بارہا پریس ٹاک میں یہ ایڈمٹ کیا، اور میں نے مریم کا جو احتجاج تھا اس
उससे पहले अपनी प्रेस टॉक में ये रिकॉर्ड पे ये कहा है कि ये फैसला हमारा अपना है कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं। आप हमें असेंबलियों से बाहर खड़े थे, हम असेंबली सड़क पे लगाएंगे जो कि हकीकी असेंबली होगी। तो मैं इसी चीज पे अपनी ये बात खत्म करूंगा कि हम इंशाअल्लाह ताला तगड़े हैं, हम अपना एहतजाज तगड़ा होकर करते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये सियासी एहतजाज नहीं है। हमारा लीडर इस वक्त 48 सेंटीग्रेड के अंदर में है और हम ये मोहतरमा ये मरियम नवाज आए और हम अगर गुगु घोड़े बन के बैठ जाए तो ये नहीं होगा। आप 106 को निकाल दें, इलेक्शन कमीशन आपका है, अदालत इस वक्त आपने ऑक्युपाइड की हुई है, हमें सीटों पे नहीं परवाह, लेकिन जो दुनिया में एक तारीख लिखी जाएगी उसमें आपका जो नाम आएगा वो स्पीकर साहब आप खुद समझ लें कि किस जुमरे में आपका नाम आएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी मैं घोष साहब को माइक दूंगा, वो जो लीगल आपको है सारे लोग चीजें आपको फिर उसके बाद सम्मान करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हुकूमत को जाने 26 का इंतजार क्यों इतना बहुत ज्यादा इनको प्यारा है, बहुत ज्यादा अजीब है और इनके नजदीक 26 जो है ना ये बहुत ही कोई मौसबर किस्म का इंतजार है। 26 नवंबर को इन्होंने कत्लो गारतगरी की इस्लामाबाद की सड़कों पर, उनकी होली खेली, आवाम को जो है खैफ करने के लिए। फिर 26वीं तरमीम इन्होंने आईन में की और आईन की जो है रूह को मजबूत करते हुए आईन के 3 ढांचों पर जो इस्तेमाल हमारा इकरारी मुआहदा था उसको मुनहदम करके और अपनी गुलामी में ले लिया। अदलिया को अदलिया आजाद, अदलिया का तस्वर खत्म करके इन्होंने अपनी अब जाने 106 मेंबर जो है सूबाई असेंबली में एहतजाज बना थे सारे के सारे। फिर इन्होंने 26 का हिस्सा इनके साथ बहुत ज्यादा वो कोई पता नहीं क्या है, इनको किसी ने डील में कहा है या किसी महारानी ने कहा है कि 26 का ही हिस्सा जो है उसी पर 25 भी हो सकते, 27 भी हो सकते, लेकिन एनपीए 26 के खिलाफ माशाअल्लाह उन्होंने अपना कार्रवाई शुरुआत की। ये साइमल्टेनियसली देखिएगा, ये शर्मनाक हरकतें हो रही हैं इस वक्त, इस कोर्ट के साथ, इस्लाम के साथ, इस आईन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये देखें कोई अब क्या इसे रोशने इत्तेफाक का आ जाए। आज ही के अखबार में देखें तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना बयानिया जिक्र किया है सारे अखबारों की जीनत है। यानी इंसानी हकूक की जो हमारी तंजीमें हैं जो इनको बैन अवी तौर पर जो है मुस्तलक है, उनके साथ क्या हशर हो रहा है इस मुल्क में। आप देखिएगा कि उनको अगवा किया जाता है, उनके जो है ऊपर उनके काम में मुदाखलत की जाती है, उन पर जो है नाजायज रोकने लगाई जाती हैं और उन पर कतले जो है कि इससे पाकिस्तान का इमेज जो है इंटरनेशनली इंसानी हकूक की महामारी की बाजार में वैसे ही पाकिस्तान का माशाअल्लाह ग्राफ इतना नीचा है। और वो उसने कहा कि ये स्पेस जो है ये बंद करती चली जा रही है। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा है कि ये इंसानी हकूक की स्पेस को जो है ये काटती जा रही है हुकूमत और इस्लामिक। अच्छा फिर आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं, ये आप प्राइम मिनिस्टर साहब सारी खैबर पख्तूनख्वा की जो है सारी अपनी क़यादत और पीपल्स पार्टी के सारी क़यादत को इकट्ठा करके ये खैबर पख्तूनख्वा में के बारे में जो है कर रहे हैं एक ईसाइयत की जो इंतहा है उसको कैसे। ये तो इमरान खान की बसीरत थी और मैं समझता हूँ वाली अमीन नड्डा को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बर वक्त बजट पास करके और वो फाइनेंशियल इमरजेंसी या फाइनेंशियल क्राइसिस से उस सूबे को बचाया क्योंकि इनकी तो नीयत यही थी कि हम मुलाकात नहीं करने देंगे इमरान खान के साथ। चूंकि मुलाकात नहीं होगी इसलिए बजट के खान जो है या मिशन जो इमरान खान का है उसके हमारी नहीं करने करेगा, इसलिए बजट पास नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में हम जो है गवर्नर की जो है राह इस्तेमाल करके इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत थी और उसे छीन नहीं। वो ना हो पाया
76 हमारे मखसूस नशिस्त में हमारे MP, हमारे MLA, हमारे सेनेटर, किस कदर शर्मनाक फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट की, ये जो आईनी बेंच का शर्मनाक फैसला है। और ये इलेक्शन कमीशन ने उससे भी ज्यादा शर्मनाक जो है वो किया है कि हमारी नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें उठा के सारी ऑपोजिशन में मान दी है। ये कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि आपकी जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मुतनासिब नुमाइंदगी, जिसकी बुनियाद पर पार्टी को जो है मखसूस नशिस्तें मिलना थी, बाकी तो दे ही नहीं, हमारे जो क्षेत्र थी वो भी उठा के आगे उन्होंने ऑपोजिशन को दे दी गई है। हुकूमत जो इसको फर्जी हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है उसको दे दिया। तो आप तो राह हमार हो गया माशाल्लाह। अब आपके पास 2 तिहाई आ गया। अब आप 2 तिहाई के साथ जो है अब बाकी जो है क्या कसर रह गई है कि माशाल्लाह बादशाह इस मौके में जो है मुसल्लम कर दें और ये जो है महाराजा महारानी इन सारों को जो है एक खिताबात दे दें और ये फरमान के जरिए हुकूमत चलाएं, आईन की ताबे कर दें और हुकूमत और बाकी कवानीन को भी ताबे कर दें। यही कसर बाकी रह गई है कि फिर आपको हुक्म होगा कि किबला काबा जनाब फैज मंजूर हजूर पर क्या क्या खिताबात देकर दिल सुबहानी तशरीफ लाते हैं और आपको हुक्म दिया जाता है कि आप मुनिश बजाना है, फिर तो बाकी कौम और अवाम जो है गुलामी की तहरीर को कहते हैं कि बाकी कसर यही रहती है। तो ये पाकिस्तान के साथ मजाक नहीं हो सकता है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होने देगी। इमरान खान जेल में है, इमरान खान ने हुक्म दे दिया है, इजाजत कर दी है कि 10 मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम आप देखेंगे कि जिस तरह से बजट से इन्होंने महंगाई का एक सुनामी पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत करके तोड़ दी है। आप देखेंगे अवाम किस तरह से जो है अपना इलाज गुना होती है। तो हम ये होने नहीं देंगे कि ये इस तरह फिस्कायत करे, लेकिन ये फिस्कायत की इंतहा है। और जो हमारे 26 मेंबरान के साथ किया गया, अरे बाबा ना तो आर्टिकल 63 में स्पीकर साहब मुझे थोड़ा सा एतराज है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो कह रहे हैं कि ये कानून के बड़े फायदे हैं। ओ भाई कानून के जाने तो हो सकते हैं, ये महारत वाली बात है। वो कानून की जिसको तालिब इल्म को एक हर्फ अबजद भी आता है वो भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। आर्टिकल 63 को सादा सादा पढ़ लें, आर्टिकल 63 एक को सीधी पढ़ लें। तो 3 चीजों पर भी जो है इख्तिलाफ हो सकता है जिस पर नो कॉन्फिडेंस या वो किया जा सकता है आपकी रेफरेंस। वो नो कॉन्फिडेंस के वोट कोई आपके खिलाफ कास्ट करता है, मनी बिल पर होता है या तीसरी जो है वो 3 सिर्फ चीजों पर है जिसमें तो कोई चीज नहीं। आप एहतजाज का जो हक है पार्लियामान के अंदर से भी छीन रहे हैं, पार्लियामान के बाहर भी छीन रहे हैं। आपने पीका एक्ट के जरिए आपने अवाम की गर्दन दबा दी है। आपने मीडिया को भी जो है ये मनपसंद खबरें देने पर आमादा करने के लिए पीका एक्ट में आपने कहा मस्बत खबर वो होगी जो हमारे हक में होगी और अगर हमारे हक में नहीं होगी सच्ची खबर होगी तो वो फेक न्यूज होगी और 3 साल सजा और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। आपका क्या ख्याल है इस तरीके से जो है माशाअल्लाह जो हमारे मीडिया पर्सनल है जो अपने तली पर रखकर जो है अपना जान जोखिम काम कर रहे हैं और आपको आगे ही दे रहे हैं और सदाकत और मजलूमियत को बार बार उजागर करते हैं। आपका ख्याल है ये बात ये छोड़ देंगे, कसम नहीं छोड़ेंगे। हमारी हुसैनियत और यजीदियत की जंग चलती रहती है, हमेशा चलती आई है और अल्टीमेटली पता जो है वो हुसैन ही की होती है। यजीद को लानत और लईन और मलऊन कहते हैं, अगरचे उसने जो है हुसैन को शहीद कर दिया। तो इंशाअल्लाह आप सच की जंग में आप जीतेंगे, कौन जीतेगी, नहीं जीतेगा। और ना तो 63 का हमें खौफ है, ना 63A का खौफ है और 69 सुनाते हैं। ओ भाई 69 तो ये है प्रोसीजरल, उसमें उस वक्त तो आपको जो है बड़ी गंदी गलत लगता था कि ये क्या कर रहा है आपका चीफ जस्टिस जो है बंदियाल साहब, ये क्या करता जा रहा है। अब आपको बंदियाल की रूलिंग जो है बड़ी पसंद है, पसंदीदा है कि आप उसकी रेफरेंस देते हैं कि बंदियाल ने ये किया। ओ बाबा बंदियाल ने जो ये किया था तो फिर बंदियाल ने ये भी किया था कि उसने स्पीकर के उस फैसले को जो है वो इंटरफेयर करके छोड़ दिया था, फेंक दिया था, जिसकी पादाश में आप इक़्तिदार
جو ہے وہ عدالت نہیں دے سکتی ہے. لیکن یہ تو سبسٹینشیل آپ آئین کو مسل کر رہے ہیں جب آپ 26 ارکان کو چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیج کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. نہ یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، نہ یہ ریفرنس اپنا جو ہے منطقی انجام کو پہنچے گا، نہ ہم پہنچنے دیں گے. یہ ہمارے ادھر KTK میں کر رہے ہیں سازشیں کہ یہ ان کی حکومت کو ٹاپل کیا جائے. یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے MPs ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ فضائیت میں ہمارا تو گراف زیرو ہو گیا ہے، ہمیں عوام اپنے حلقے میں آنے نہیں دیتی ہے، اور اگر آپ کے پاس اسپیس ہے تو آپ ہمیں دیں. ان کے اپنا پنجاب کو بچائیں گے. پنجاب کے اپنے MPs سے اتنے زیادہ لانا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو ہے اتنی زیادہ پولیٹیکل گراف زیرو کر دیا ہے. انہوں نے اس قسم کی حرکتوں کے ذریعے سے اور ڈریکونین لاز کے ذریعے سے اور اس قسم کی حرکتوں سے یہ اپنی پنجاب حکومت بچائیں. کیا ہمارے جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے پیچھے پڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچے بھی نہ کہ کبھی خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ غداری کریں گے خان کے ساتھ، یا یہ پنجاب کے لوگ آپ کے ساتھ تو غداری آپ کے ساتھ تو چھوڑیں گے، غداری نہیں کریں گے، عوام کے ساتھ کریں گے. آپ کے جو آپ نے غداری کی ہے عوام کے اس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، یہ عوام واپس لے گی انشاءاللہ. پنجاب کی عوام بھی لے گی، پاکستان کی عوام بھی واپس لے گی. ہم ہر لحاظ سے جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ جو ریڈ لائن انہوں نے کراس کی ہے کہ یہ مریم بیوی کے خلاف احتجاج نہیں کیا جا سکتا. آپ روز عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہے کوئی صحیح ہے، یہ مقدس ہے تو آسمان سے اٹھی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے تنقید کرنا ہمارے دل کا آدمی ہے. ہم پوری تنقید کریں گے اور انشاءاللہ مثبت تنقید کریں گے. ہم نے تحریک کے دائرے کے اندر رہ کر سیاست کی ہے. عمران خان کا یہی ہمیں پیغام ہے. ہم نے کبھی جو ہے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا جو غیر پائنی ہو. لیکن کاش یہ اپنے کرتوتوں کو دیکھیں، کاش یہ اپنی تقاریر سنیں. جب عمران خان کی حکومت ہوتی تھی اور جب یہ اپوزیشن والے ہوتے تھے، یہ کیا کیا ملحوظات نہیں کہتے تھے. یہ افواج پاکستان کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ بھی ذرا سن لیجیے گا. یہ عمران خان کے بارے میں کیا کیا ملحوظات کہتے تھے وہ بھی سن لیجیے گا. اور یہ پارلیمان کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے وہ بھی ذرا سن لیجیے گا. تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم تو بہت ہی جو ہے شائستگی کے دائرے میں رہ کے تنقید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس لیے میں نے جو ہے ہم نے ساروں میں کہا ہے کہ بالکل آپ اس لیے ہم میری دیوار کی طرف متحد ہیں اور اس مسئلہ کا انشاءاللہ مقابلہ کر کے بہت مہربانی. جی بہت شکریہ. بشیر صاحب نے، موسیٰ صاحب نے تمام بات کہہ دی ہے. لیکن بات بڑی مختصر ہے، جو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام پر ایک حملہ ہے، بربریت کا حملہ ہے، جھوٹ کا حملہ ہے، فریب کا حملہ ہے. یہ پورا نظام کھڑا کر دیا گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پر. جو 8 فروری اور 9 فروری کی تاریخ رات تھی، اس رات جس طرح پاکستان کے عوام کے فیصلے کو مسخ کیا گیا، اس کے بعد اب اس نظام کی ضرورت بن گئی ہے کہ حیوانگی کو بڑھایا جائے، کہ عوام کی آواز جہاں بھی ہے اس کو سرد کیا جائے، عوام کے نمائندے جہاں بھی ہیں ان کو رد کیا جائے. وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، یا ہماری شرعی سراکین پنجاب اسمبلی کے جو ہیں ان کی بات ہو. ہر جانب یہ کوشش ہے، ہر سطح پہ یہ کوشش ہے کہ عوام کی آواز کا گلا گھونٹا جائے. کوئی آئین، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ممبر کو اس بنیاد پر آپ ایوان سے باہر نکالیں کہ اس نے احتجاج کیا. احتجاج کا پیرایا کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئین بڑا واضح ہے. آئین کا آرٹیکل 62، 63 اور اس کے ساتھ جو قانون بنایا گیا ہے انہی 2 آرٹیکلس کی بنیاد پر، اس کے سوا کسی بنیاد پہ آپ کسی ممبر پارلیمنٹ کو، کسی ممبر صوبائی اسمبلی کو اسمبلی سے باہر نہیں نکال سکتے. تو ہم ظاہر ہے اس کا قانونی سطح پہ تو ہم بالکل ہم دفاع کریں گے، ہم ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اب اس ملک میں قانون ہے کہاں، آئین ہے کہاں؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم عدالتوں کی جانب جاتے ہیں بغیر اس امید کے. اب عدالتیں ہمارے لیے عمارتیں ہیں جن پر لکھا ہے کہ یہ عدالت ہے، لہٰذا ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ ہم یہ یاد دلائیں عدالتوں کو کہ قانون کوئی چیز ہے اس کو، یا کم از کم قانون تھا. ہم پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا ان کا حق ہے. یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے. ہر سطح پہ اس وقت اس ملک میں لا قانونیت ہے.
وہ ادارے جن کا کام قانون کو نافذ کرنا ہے وہ سب سے بڑھ کر قانون کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ دور ہے، اس میں پاکستان داخل ہو چکا ہے۔ اس طرح کے ادوار ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے۔ پاکستان کی پوری تاریخ 75 سالہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ ادوار پر ہی مشتمل ہے، سوائے چند سالوں کی۔ ایک اور تاریخ دور ہمارے سامنے ہے۔ اس تاریخ دور سے ہمیں گزرنا ہے، پاکستان کو روشنی کی جانب لانا ہے، فلاح کی جانب لانا ہے، پاکستان کو ہم نے سچائی کی جانب لانا ہے۔ ان 26 اراکین نے جنہوں نے آواز حق بلند کی، ہمیں ان کا ساتھ دیں گے، ہر سطح پہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام ان کو یاد رکھیے۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے ان کا مقدمہ کون لڑ رہا ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آپ پاکستان کی عوام کو انسان دشمن بجٹ بنا کر مشتعل کر سکتے ہیں، لیکن مشتعل کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بربریت سے آپ ان کو خاموش کر دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ پاکستان کی عوام خاموش نہیں ہوگی، پاکستان کی عوام اپنا حق لے کر چھوڑے گی۔ وہ حق ہم عدالت میں نہ لے سکے تو سڑکوں پہ لیں گے، لیکن یہ حق ہم نے لینا ہے، یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے۔ ہم سب متحد ہیں، ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ بچے صاحب آپ کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہی پیغام بھیجا ہے کہ پوری پارٹی آپ کے ساتھ متحد ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جنگ ہم پاکستان کی عوام کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اور یہ ہم لڑتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی اپنا سیٹیں 27 صاحب کے پاس ہیں اور سنی اتحاد کونسل کی۔ اس وقت ایک پوزیشن واضح کی جائے کہ آپ صرف سنی اتحاد کونسل ہے جو موجودہ رزلٹ آیا اس کے مطابق کیا پوزیشن۔ دوسرا آپ کا جو اپنا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا وہ کب لائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل جب پی ٹی آئی ہمیں ووٹ ملا امکان یہ ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 107 ایک ہمارے ممبر آئے بھی میاں صاحب خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے 106 پریزیڈنٹ ہے سب خان صاحب کے ساتھ۔ اور دوسری بات ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سیشن اسمبلی کے باہر محرم کے بعد لگا رہے ہیں۔ خبر آئی کہ نواز شریف صاحب کو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ماحول کے اندر ڈیارہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہے تاکہ کوئی واردات کو صلح ہو سکے۔ ایک تو اس پر کیا پاکستان تحریک انصاف کسی ایسی موو کو ویلکم کرتی ہے یا اس لیے تیار ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف لائیں گے جیسے قدر پورا ہو۔ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کی کمزوری ہے جس سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت گرا دی جائے گی اور اس کی تحریک جو آگے بڑھے اس کو گرا دی جائے گی؟ دیکھیے، اگر کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے آئین کی جانب واپسی کے لیے، کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے عدالتوں کی آزادی کے لیے، تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ قدم اٹھانے کی اہمیت کیا نواز شریف رکھتے ہیں؟ ہمارا اندازہ ہے کہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اہمیت وہی رکھتے ہیں جو اس نظام پر قابض ہیں، جن کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے۔ ہم اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بسکٹ کھانے کا شوق نہیں ہے، ہمیں چائے پینے کا شوق نہیں ہے۔ وہ ہم نے گھر پہ دیکھ لیا دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں 4 نشستیں ہم نے کی حکومتی جماعتوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی، پی ایم این اور ایم کیو ایم کے ساتھ۔ کیا نتیجہ تھا اس کا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دو۔ ہمیں کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا نہیں، اجازت نہیں ملی۔ تو یہ تو حکومت ہے اس حکومت کی۔ تو یہ کیا آئین اور قانون کی باتیں کرنے اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے تو ہم دیکھیں گے کیا بات یہ کرتے ہیں اور اس بات کی کیا حکم ہے۔ اس وقت چھ مگوئیاں ہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹھوس بات نہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت ہرگز ہماری کمزوری نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم اب عوام کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ حکومتیں آنی جانی چیز ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہماری 107 نشستیں ہوں، ہماری 80 نشستیں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے، اٹھتی رہے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ حکومت ہے وہ پاکستان کے عوام نے، خیبر پختونخوا کے عوام نے بنائی ہے۔ اس حکومت کو جو گرائے گا وہ عوام کا مجرم ہوگا۔ لیکن ہم اس غرض سے کہ حکومت گر جائے گی اپنی بات مدھم نہیں کریں گی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو راستہ ہم نے اپنایا ہے وہ آئین کا راستہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایک سیٹ بھی نہ بچے، کوئی ایک حکومت نہ بچے، ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ بتائیے کہ قریشی صاحب نے جیل سے یہ کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ ہمارے سے بھی آگے مشورہ کرے۔ آپ کا تو باقاعدہ نام دیا انہوں نے
اس میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ لوگ ان کے پاس بھی جائیں گے؟ جی یقیناً میری شاہ محمود صاحب سے پچھلے 2 ماہ میں متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں پھر بھی ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا. دیکھیں آج کل میرے ملاقات کرنے پہ شاید کوئی بڑا صاحب جو ہے مدرس ہے تو مجھ سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی, لیکن میں ضرور جاؤں گا, قریب جاؤں گا. وہاں میں شاہ محمود صاحب اور دیگر جو ہمارے سیان ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری صاحب اور سرفراز چیمہ اور باقی تمام دوستوں سے ملاقات کرنے کی یقیناً کوشش کروں گا. سلمان صاحب یہ بتائیں, آرٹیکل 62-63 کے علاوہ جو آپ نے بتایا جو ایکسٹینڈ کے لیے, اس کے علاوہ ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی اور راستہ موجود ہے؟ نہیں. بٹ 62-63 کو لے کے جس قسم کا ریفرنس ابھی تک رائٹری سننے میں آ رہا ہے, کیا یہ ریفرنس 62-63 پہ پورا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں پورا ہوتا. دیکھیے میں نے عرض کیا نا, یہ کہنا کہ ہلڑ بازی ہوئی ہے, اس سے کوئی بندہ کوئی منتخب نمائندہ جو ہے وہ غیر منتخب نہیں ہو جاتا, وہ اپنا استحقاق نہیں کھو بیٹھتا. اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس بنیاد پہ آپ کسی کو جو عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے پارلیمان میں, اسمبلی میں, اس کو آپ محروم کریں اس کی نشست سے. یہ نہیں ہو سکتا. سلمان صاحب آپ آئین پسند ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں اور آئین کا احترام کرتے ہیں, آپ کی جدوجہد آئین کے ساتھ ہے, لیکن جو آپ کے ہیں پیٹرول چیف وہ تو آئینی بات نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں کہنا نہیں تو اسے میں مذاکرہ کروں گا, ان سے بات کروں گا. یہ کھلا تضاد بالکل نہیں ہے کھلا تضاد. دیکھیے ہم بالکل ہم بات درست کرتے ہیں, عمران خان صاحب درست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ نے آئین کو پامال کر دیا, جب آپ آئین پہ قابض ہو گئے تو پھر میں قابض سے بات کروں گا نا. جس دن آپ آئین کو آزاد کریں گے یا آئینی نظام قائم ہوگا تو پھر جو آئینی ادارے ہیں, جو آئینی طور پہ حکومت اگر بنے گی عوام کے ووٹ لے کر, در حقیقت عوام کے ووٹ لے کر جو حکومت بنے گی, یقیناً اس سے بات ہوگی. اس وقت تو صرف ایک حیولہ ہے, ایک مست شدہ نظام ہے ہمارے سامنے, آئین کی کتاب ہے لیکن وہ کتاب کہیں دبی ہوئی ہے, اس کی روح جو ہے وہ مفقود ہو جائے گی. اس پہ جو قابض قوت ہے اسی سے بات کریں گے. راجا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم میسج کیمپین لانچ کریں. ایک تو یہ بتائیے کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے کوئی میسج کیمپین پنجاب لانچ نہیں کر سکا, خان صاحب کو باہر جانے کے لیے. کیا یہ فائزل قدیر صاحب کے پنجاب میں خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو یونائٹ نہیں کر پائے؟ اسے یہ بھی صاحب مانیے گا بچر صاحب, اسے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ان کے پاس جو ریفرنس چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن میں, اس کے اگینسٹ آپ کون سی پل لے کے اسپیکر کے اگینسٹ موو کریں گے, قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو لیں گے, کس طرح سے آپ نے اپنی فوٹو کے بنا دیا؟ میں عرض کروں جو آپ نے بات کی تحریک کی, لیکن تحریک جو ہے وہ مسلسل ہے. ایسا نہیں ہے کسی ایک دن جا کر ہم نے کوئی خلاف پتا کرنا ہے. یہ پاکستان کے عوام کے شعور کی جدوجہد ہے, وہ بالکل اپنی جگہ گوانا ہے, وہ قائم ہے. ہم کسی خطرے میں نہیں اپنے لوگوں کو ڈالیں کہ جب آپ کھلی سیدھی گولیاں چلائیں انسانوں پر, پھر ہماری بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنی تحریک کو وہ رنگ دیں, وہ پیرایا دیں, وہ انداز دیں کہ ہم اپنے لوگوں کی جانوں کو محفوظ رکھ سکیں. ہم بالکل آگے بڑھیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو موت کے منہ میں نہیں ڈالیں گے. جہاں تک تعلق ہے بچے صاحب بالکل آپ کو بتائیے. جی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفینیٹلی اسپیکر کے خلاف اس کے غیر آئینی جو بھی اقدام ہے, ہم اپنا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں. اپنی قانونی جوئی ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں, پروفیسر صاحب ہیں, تو ان کی رہنمائی میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ریفرنس بنے گا وہ دیں گے جو بھی ہمارے سے. اب ڈیفینیٹلی جو غیر قانونی کام اسپیکر صاحب کریں گے تو ہم بھی ان کو کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے. تو ان شاء اللہ ہماری اس پارٹی کا پوری طرح ایک میٹنگ ہوگی جس کی سربراہی کریں گے راجا صاحب, ہمارے لیڈر ٹیم کے اور صاحب, تو ان سے بیٹھ کے اب ان کی رہنمائی میں ہم چلتے ہیں جس طرح. یہ نہیں کہا کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے, ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم حقیقی اسمبلی, حقیقی نمائندوں پر مشتمل اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی کے باہر بھی لگائیں گے. یہ نہیں کہا کہ اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے جو الیکشن ہوئے تھے اس پر وہاں کی عوام نے بڑا شعور دکھایا ہے, وہاں کے الیکشن کمیشن کو جوتوں کا ہار پہنایا ہے اور عدالتوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. 8
फरवरी को यहाँ पर भी जब आपने शऊर दिखाया, मगर आपकी जमात बिल्कुल खामोश रही और कोई एहतजाज नहीं किया, कोई चीज करने के खिलाफ कुछ नहीं किया। क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है आपकी? नहीं, कोई कमजोरी कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, फसाइयत का माहौल है, जुल्म का माहौल है, हौस का माहौल है। ये मौका बिल्कुल आगे आया खड़ा है। तारीख अपना मोड़ खुद मुड़ती है। हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहाँ पाकिस्तान के अवाम का फैसला जो है वो फैसला बनता होगा। मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ईरान के साथ जो मामला हुए हैं, ईरान की इसराइल के साथ जो कशीदगी शुरू हुई है, उसके पीछे वर्दी है। तो आप कोई एप्रिशिएट करेंगे वर्दी वालों को इससे काम पर? देखिए, हमने हमेशा कहा है कि जो भी इदारा अपना आईनी किरदार अदा करता है, हमारी सरहदों की हिफाजत करता है, हम हर उस सिपाही के साथ खड़े हैं जो हमारी सरहदों की